نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 143 تجوید کے قواعد کے مطابق ایک بار پڑھتے ہیں اور قواعد کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ واو یہاں پہ قواعد تجوید کے مطابق واو اور مضموم کلمہ جس کلمے کے اوپر پیش ہو اس کی ادائیگی کے لیے دونوں ہونٹوں کا اس طرح گول کرنا اور اس کے ان دو کے علاوہ کسی اور جگہ کے اوپر گول نہ کرنا یہ قواعد میں آتا ہے۔ تو اس واو کو اگر شفتین جن کو کہتے ہیں دونوں ہونٹ نہ گول کیے جائیں تب بھی واو ادا ہو جاتی ہے۔ اگر تو فرق سامع کو محسوس ہوتا ہے۔ قاری حضرات نوٹ کر لیتے ہیں بغیر شکل دیکھے کہ اس نے اپنے دونوں ہونٹ گول کیے ہیں یا بغیر گول کیے اس نے واو ادا کر دیے۔ ما میم زبر الف ما، الف جب بھی پر حروف کے بعد آئے تو اس کی ادائیگی پر ہوتی ہے، جب پتلے کے بعد آئے تو پتلی۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہاں پہ قبلہ میں با قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف تا با جیم دال یہ 5 حروف ہیں، جب بھی ساکن آئے تو ان کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ لفظ تھا جعلنا، تو اس میں ہم نے نا نہیں کیا، کیوں کہ یہ دو ایسے ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں کہ جن میں سے پہلا ساکن مدہ ہے تو اس کو مدہ نہیں کریں گے، تو یہ ہوگا جعلنا القبلہ، تو نا کا جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، مدہ ہم نے نہیں کیا۔ التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، سانس اجازت نہیں دے رہی کہ میں آگے چلوں، وقف کرنا ہے تو آخری کلمے کو ساکن کر کے ہم نے وقف کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں مد عارض وقفی للسکون۔ تو یہاں پہ نون کے بعد تا ہے تو اخفا کیا، یہ الف مدہ کے بعد سبب بند حمزہ ہے تو ہم نے یہاں پہ مد کی، نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یرملون میں سے تو ہم نے ادغام ناقص کیا۔ آگے چلتے ہیں، یہ مجموعہ تھا من اور من کا، نون ساکن کا میم کے اندر ادغام ہوا تو نون قواعد کتابت کی وجہ سے نون لکھنے میں بھی حذف ہوا ہے، ادروائز یہ لفظ 2 کلمات کا مجموعہ ہے، من حرف جر اور من اس میں موصول، ممن۔ تو آپ نے تجوید کے قواعد کے مطابق جس نون اور میم کے اوپر شد ہے اس کے اوپر غنہ کرنا ہے، اور غنہ یہ ہے میم، یہ جو آواز 2 حرکت کے برابر، بہت زیادہ بھی نہیں، ممن ينقلب على عقبيه۔ تو یہاں پہ کتنے قواعد آ گئے، میم کے اوپر شد ہے تو غنہ کیا، من کی نون کے بعد یا ہے یرملون میں سے تو ادغام ناقص کیا، پھر آگے نون ساکن کے بعد قاف ہے تو ہم نے یہاں پہ اخفا کیا۔ تو یہ اس طرح کلمہ جو ہے تجوید کے مطابق اس کو ہم ادا کریں گے، اخفا مع الغنہ، ٹھیک ہے جی۔ جی آگے چلتے ہیں جی، ہم علم صرف میں دیکھتے ہیں کہ ہر کلمہ اپنے مادہ سے کیسے وجود میں آیا۔ تو واو استئنافیہ ہے، پچھلی بات کے بعد یہ واو حرف جارہ نہیں ہے، ٹاپک چل رہا تھا، ایک
بات نئی چل نکلی تو اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حرف استئناف، جارا نہیں، میں نے عطفی کہنا تھا، تو یہ عطفی نہیں ہے، اس کا پچھلی بات کا اس کے اوپر عطف نہیں ہے کہ مرکب عطفی بن جائے۔ ما جو ہے ما نافیہ ہے، کثرت سے ما فعل ماضی سے پہلے آئے تو یہ نافیہ ہی بن کر آتا ہے۔ جعلنا کیا جی، جیم عین لام مادہ میں نے لکھ دیا، فا باب لکھ دیا، باقی آپ جانتے ہیں جی۔ باب فا سے جعلا کیا بنے گا جی، ماضی اور مضارع؟ باب فا سے جیم عین لام مادہ سے ماضی اور مضارع کا پہلا کلمہ کیا بنے گا؟ شاباش، جعل یجعل، اور یہ جعلنا فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور واحد متکلم کا کیا آئے گا اس میں؟ جی جعلتو جعلنا۔ اللہ صاحب ہمیشہ کی طرح جلدی نہ کیا کریں، تھوڑا سا نا، کیونکہ ابھی کلاس کا لیول جو ہے نا وہ بہت پروموٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ جعلنا القبلۃ، قبلہ قاف با لام مادہ سے، یہ اسم ذات ہے، کسی سمت کی طرف رخ کرنا۔ اس میں مختلف الفاظ آتے ہیں، قبل اس میں ظرف زمان آتا ہے، قبل یہ قبل، یہ بھی آتا ہے لفظ، قبل بھی آتا ہے کسی چیز کے آگے کا حصہ، سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے، قبل المغرب والمشرق، یہ بھی آتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مختلف حرکات کے ذریعے استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اللتی کیا ہے، اسم موصول، تو اللہ اسماء موصولہ پلیز آپ سنا دیں گے ذرا ایک بار سارے، اللہ زی سے شروع ہو کے۔ شاباش شاباش، تو یہ اللتی واحد مونس کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کنتا، یہ کاف واو نون مادہ سے، یہ کثرت سے باب نون سے آتا ہے جی، قالا کی طرح، قوالا قالا یقولو، اور کوانا کانا یکونو، تو یہ کانا سے یہ صیغہ بنا ہوا ہے، کون سا صیغہ ہے جی؟ فعل ماضی کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کنتا کنتا۔